اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لیکچر نمبر 8، 12 اپریل بروز پیر، جماعت ششم، مضمون مطالعہ اسلام، عنوان ہے اذان کی فضیلت و اہمیت۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے اذان کا معنی و مفہوم بتا سکیں، اذان کی اہمیت و فضیلت پر اظہار خیال کر سکیں، اذان کے کلمات زبانی سنا سکیں، اذان کے بعد کی دعا سنا سکیں، مؤذن کے فضائل بیان کر سکیں۔ پیارے بچوں، نماز کا وقت ہونے پر عربی زبان کے چند مخصوص کلمات بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کلمات کو اذان کہا جاتا ہے اور اذان دینے والے کو مؤذن کہا جاتا ہے۔ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بچوں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 47 نکالیں۔ اس میں ہے باب چہارم، عبادت و دعا، سبق نمبر 1، اذان، فضیلت و اہمیت۔ اس کی آج ہم پڑھائی کریں گے اور بک ورک اور اس کے ساتھ ساتھ مختصر سوالات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے اذان کا معنی و مفہوم۔ اذان کا لفظی معنی ہے اعلان کرنا اور اطلاع دینا۔ نماز کا وقت ہونے پر عربی زبان کے چند مخصوص کلمات بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کلمات کو اذان کہا جاتا ہے۔ اذان کی ابتدا۔ مکہ میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی آزادی نہیں تھی۔ وہ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، اس لیے انہیں نماز کے لیے بلاوے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو یہاں کفار کا خوف نہیں تھا۔ انہوں نے سوچ بچار شروع کی کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن زید بھی اسی سوچ میں مگن تھے، چنانچہ ان کو خواب میں اذان سکھائی گئی۔ وہ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہا، میں اپنی نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے مجھے اذان سکھائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ایسا خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ یعنی دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اذان سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ یہ خواب حق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا خواب بیان کرو تاکہ وہ اذان کہہ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے کلمات سکھائے اور وہ انہی کلمات کے ساتھ اذان دینے لگے۔ اذان کی اہمیت و فضیلت۔ اذان اسلام کی ایک اہم عبادت نماز کا اعلان ہے، اس لیے نماز کی طرح اس کی بھی بہت اہمیت ہے۔ احادیث میں اذان کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ کر اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ پہنچے۔ اذان شیطان کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث ہوتی ہے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے خوشی اور فراحت کا باعث ہوتی ہے۔ اذان کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر لوگوں کو اذان دینے اور پہلی صف یعنی پہلی قطار میں نماز پڑھنے کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ اس کے لیے قرآن اندازی کیا کریں۔ اب آتا ہے اذان کا طریقہ، بہت دھیان سے سننا ہے آپ نے۔ اذان کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والا قبلہ رو کھڑے ہو کر شہادت کی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالے اور اذان کے درج ذیل کلمات بلند آواز سے کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 2 مرتبہ کہنا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی 2 مرتبہ کہنا ہے۔ ترجمہ ہے اس کا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، ترجمہ ہے اس کا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ 2 مرتبہ کہنا ہے۔ اس کے بعد حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ کہنا ہے، آؤ نماز کی طرف۔
حی علی الفلاح 2 مرتبہ کہنا ہے، ترجمہ اس کا آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر 2 مرتبہ کہنا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ کہنا ہے، ترجمہ اس کا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حی علی الصلاح کے الفاظ کہتے ہوئے مؤذن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چہرے کو دائیں طرف پھیرے۔ اسی طرح حی علی الفلاح کے الفاظ کہتے ہوئے چہرے کو بائیں طرف پھیرنا چاہیے۔ نماز فجر کے وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اسی لیے اس وقت اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم یعنی نماز نیند سے بہتر ہے کے الفاظ 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اذان سنتے تو مؤذن کے الفاظ کو ساتھ ساتھ دہراتے جاتے، اور جب مؤذن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے الفاظ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتے۔ اذان کی آواز سننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اسی طریقے کے مطابق اذان کے الفاظ کا جواب دیں۔ اذان کے بعد درج ذیل دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ ترجمہ: اے اللہ، اس دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود تک پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اس دعا کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھی وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار بن جائے گا۔ مؤذن یعنی جو اذان دے رہا ہوتا ہے، اس کے فضائل۔ قیامت کے دن مؤذن کو بلند مقام و مرتبہ ملے گا۔ اذان دینے کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ مؤذن کی آواز جس چیز تک بھی پہنچتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 40 دن اذان دے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 50 نکالیں، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نماز کا وقت ہونے پر جو عربی کلمات بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں بے جز اذان۔ مکہ میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی نہیں تھی دال جز آزادی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان کے الفاظ سکھائے دال جز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کہے جاتے ہیں دال جز حی علی الفلاح کے بعد۔ اذان اعلان ہے الف جز نماز کا۔ اب آتے ہیں مختصر سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے اذان کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ صفحہ نمبر 47 پر اس کا جواب ہے، اذان کا لفظی معنی ہے اعلان کرنا اور اطلاع دینا۔ نماز کا وقت ہونے پر عربی زبان کے چند مخصوص کلمات بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں، ان کلمات کو اذان کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 بے جز ہے کن 2 صحابہ نے خواب میں اذان سنی؟ حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اذان سنی۔ سوال نمبر 3 یعنی جیم جز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کا جواب کیسے دیتے تھے؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 49 کے شروع میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اذان سنتے تو مؤذن کے الفاظ کو ساتھ ساتھ دہراتے جاتے، اور جب مؤذن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے الفاظ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتے۔ سوال نمبر 4 یعنی دال جز ہے اذان کے بعد کی دعا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 49 پر ہے۔ جس نے اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھی وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار بن جائے گا۔ سوال نمبر 5 یعنی ہے جز ہے اذان دینے کے ثواب کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیے۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 48 پر موجود ہے۔ اگر لوگوں کو اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ اس کے لیے قرآن اندازی کیا کریں۔
صفحہ نمبر 51 پر ہے کہ اذان کے کلمات کی ترتیب درست کریں اور ان کا ترجمہ لکھیں، نیز یہ بھی بتائیں کون سے کلمات کو کتنی مرتبہ دہرایا جائے گا۔ یہاں سے دیکھ کر اپنی کتاب پر بھی آپ نے لکھنا ہے۔ جیسے دوسرے نمبر پر اشہدو ان لا الہ الا اللہ کو پڑھا جاتا ہے اور 2 مرتبہ کہتے ہیں، یہ اس کا ترجمہ بھی دیا ہوا ہے۔ اور چھٹے نمبر پر اللہ اکبر، اور اس کو 2 مرتبہ ترجمہ بھی دیا ہوا ہے۔ حی علی الفلاح کو 5ویں نمبر پر، اشہدو ان محمد رسول اللہ کو 3رے نمبر پر، اللہ اکبر کو پہلے نمبر پر، لا الہ الا اللہ کو 7ویں نمبر پر یعنی سب سے آخر میں، اور حی علی الصلاح کو 4تھے نمبر پر پڑھا جاتا ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، باقی سب کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور تمام کلمات کا ترجمہ بھی یہاں سے دیکھ کے آپ نے اپنی کتاب پر لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے پہلے مؤذن ہیں۔ آپ نے ان کے مزید حالات زندگی جاننے کے لیے عظیم احمد کی کتاب ہے جس کا نام ہے بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو پڑھنا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے چند فضائل لکھنے ہیں۔ آج کی آپ کی ڈائری ہے کہ سبق اذان، فضیلت و اہمیت کی پڑھائی کرنی ہے، اس کا بک ورک اور مختصر سوالات بھی یاد کرنے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔